میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ میں نے اسلامی بھائیوں کو عرض کی تھی، میری بڑی تمنا ہے کہ امیر سنت کا ہر مرید و طالب کم از کم ایک بار تو اس شجرے کا پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک 48 صفحے 48 زندگی میں ایک بار آپ پڑھے تو صحیح کہ آپ کے پیر صاحب نے آپ کو دیا کیا ہے۔ ایک بار پڑھو تو صحیح ہے، ارے کیا ہے جو شجرے میں نہیں، آپ کے پیر صاحب نے وہ کیا کیا لکھ کر دیا ہے، پیر صاحب نے کیا کیا آپ کو نصیحتیں کی ہیں، پیر صاحب نے کیا کیا قرآن کی آیتیں پڑھنے کی آپ کو خصوصیت کے ساتھ اجازت دی ہے، دلائل الخیرات کس طرح پڑھنے کی خصوصیت کے ساتھ آپ کو اجازت دی ہے۔ پڑھو تو صحیح شجرے کے اندر کیا ہے، قرآن کی آیتیں، احادیث مبارکہ، بزرگوں کے اوراد و وظائف، اور کیا کچھ نہیں ہے شجرے کے اندر۔ پڑھے کون؟ اللہ وسعت دے، لیں اور تقسیم کریں، مرید بنائیں شجرہ دیں، مرید بنائیں شجرہ دیں، مرید بنائیں شجرہ دیں۔ مرید بننے سے انشاءاللہ عز و جل دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی کہ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ جس سے دنیا میں سلب ایمان یعنی ایمان کے ضائع ہونے کا خوف نہیں ہوتا، ڈر ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان برباد کر دیا جائے، تو ہمارے علماء نے، بزرگان دین نے صراحت فرمائی ہے کہ ایمان کی حفاظت کا ایک بہترین ذریعہ یہ ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کا مرید بن جائے۔ ایمان کا تحفظ ہوتا ہے۔ حضرت فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نساء کا وقت ہے، شیطان آ کر کہنے لگا اے فخر الدین اتنے بڑے مفسر ہو، بتاؤ اللہ ایک ہے، دلیل سے ثابت کرو۔ آپ نے دلیل دی، شیطان نے رد کر دیا، دوسری دلیل دی، رد کر دیا، تیسری دلیل دی، رد کر دیا، 360 دلیلیں سیدنا حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ کی وحدانیت پر 360 دلیلیں دے رہے ہیں، شیطان ایک ایک کر کے دلیل کا رد کرتا چلا جا رہا ہے۔ کئی کسی اور شہر میں موجود آپ کے پیر و مرشد حضرت سیدنا نجم الدین کبریٰ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ وہ ملاحظہ فرما رہے ہیں اپنے مرید کی کیفیت کو، وہیں سے تصرف فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں اے فخر الدین کہتا کیوں نہیں کہ میں اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانتا ہوں۔ پیر نے مدد کی، اللہ کی یہ مہربانی ہوتی ہے، اللہ اپنے بندوں کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے، اور ساری دنیا میں اس وقت نظام ایک دوسرے کی مدد سے کتنا چل رہا ہے کون نہیں جانتا۔ بغیر مدد کے کھانا نہیں ملتا، بغیر مدد کے راشن نہیں آتا، بغیر مدد کے کپڑا نہیں ملتا، بغیر مدد کے روزگار نہیں ملتا۔ کیا ملتا بغیر مدد کے؟ ہر ایک کو کسی نہ کسی سے کوئی نہ کوئی تعلق و مدد ہوتا، بلکہ ہمارے یہاں تو باقاعدہ بورڈ لگا ہوا مددگار 15 ہے ہی مددگار، محافظ لکھی ہوئی ہے ٹی شرٹوں کے اوپر۔ تو یہ تو سب سمجھتے کہ اس سے کیا مراد ہوتی ہے، اور میں اس عنوان میں آپ کو نہیں لے جا رہا۔ مطلب یہ ہے کہ بزرگوں سے نسبت رکھنے کی، مرید بننے کی، طالب بننے کی، یعنی طالب اس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی اور کے مرید ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم امیر سنت کے مرید بن جائیں یا کسی جامع شرائط پیر کی ان کی بھی برکتیں نصیب ہوں، تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کے مرید تو آپ تھے ہی کسی جامع شرائط پیر کے۔ جامع شرائط پیر کسے کہتے ہیں؟ تو آپ کسی جامع شرائط پیر کے مرید تو تھے ہی، ساتھ ہی آپ کو چونکہ اس بزرگ کی بھی برکتیں چاہیے ہوتی ہے تو آپ اس کے طالب بن جاتے ہیں، کہ آپ مرید نہیں بنتے، آپ کہتے ہیں میں آپ کا طالب ہوتا ہوں، طلب کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنا فیض عطا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جو، اور اس کے پیارے حبیب کی بارگاہ سے جو آپ کو برکتیں نصیب ہو رہی ہیں، ہمیں بھی اس کا حصہ مل جائے، ہے نا۔ پانی بہ رہا ہوتا ہے تو آدمی نیچے برتن رکھے گا تو بھرے گا نا، برتن نہیں رکھے گا تو کیسے بھر جائے گا؟ پھر برتن بھرتا ہی وہی ہے جو کھا لیا ہے، بھرا ہوا برتن کیا بھرے گا؟ تو یہ بیتے برکت ہوتی ہے۔ جامع شرائط پیر جو میں کئی مرتبہ عرض کرتا ہوں، پیر کی 4 شرطیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان فرمائی، اس کو پیر بنا سکتے ہیں۔ پہلی شرط صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہو، دوسری شرط عالم ہو، اپنی ضرورت کے جو مسائل ہیں بغیر کسی کی مدد کے نکال سکے، تیسری شرط فاسق معلن نہ ہو، یعنی اعلانیہ گناہ نہ کرتا ہو، چوتھی شرط پیر کی اس کا سلسلہ بغیر منقطع ہوئے ٹوٹے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مل جاتا ہوں۔ یہ 4 شرطیں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں، الحمدللہ روئے زمین پر ایسے کئی بزرگان دین اور مشائخ کرام ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ 4 شرطوں پر اترتے ہیں، انہی میں ایک ہمارے امیر اہل سنت ہیں۔ اور یہ کیسے ہیں، ان کی کیسی برکتیں ہیں، ان کا کیسا فیض ہے،
جس کو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اولیاء کرام کی اتنی شان ہوتی ہے، یہ برکت ہوتی ہے، نظر میں پھیر کے رکھ دیتے ہیں، بدل کے رکھ دیتے ہیں، اور واقعی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ میرے پیر صاحب نے بدل کے رکھا ہے۔ نگاہ عطار میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ بلکہ اسلامی بہنوں پر تو نظر تو تھوڑی پڑتی ہے، نظر تو یہ ایک محاورہ ہے، نظر تو ایک محاورہ ہے کہ نظر پڑ گئی۔ اصل تو پیر اپنے نور ایمانی سے اپنے مریدوں کو فیض دیتا ہے، اس کی ایک اپنی برکت ہوتی ہے، ایک روحانی کنیکشن ہوتا ہے۔ اب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، کہاں سے تار ملا ہوا ہے؟ دنیا میں جہاں چاہیں آپ اپنا کنیکشن ملا لیتے ہیں، کنیکٹ ہیں آپ۔ پبلک مطلب پیپل کو آپس میں کنیکٹ کیا ہوا ہے ایک سیٹلائٹ سسٹم میں۔ جب دنیا کا بنا ہوا ایک سیٹلائٹ سسٹم تو لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ایک دوسرے سے کنیکٹ کر سکتا ہے، تو کیا اللہ تبارک تعالیٰ کا نیک بندہ اپنی روحانیت سے کنیکشن پیدا نہیں کروا سکتا؟ آپ یہاں سے وہاں، وہاں سے وہاں یوں کر لو، یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا۔ بات سمجھنے کی ہے۔ اللہ اچھی اور پیاری اور مثبت سمجھ اور سوچ عطا فرمائے۔ تو اب اسلامی بھائی بھی نیت کریں، اسلامی بہنیں بھی نیت کریں، انشاءاللہ آج یہ شجرہ قادریہ رضویہ عطاریہ ضرور لیں گے، اور انشاءاللہ اس کو پورا پڑھیں گے اور اس کو تقسیم بھی کریں گے، اور اپنے گھر میں مدنی انعامات کو نافذ کریں گے۔ روزانہ گھر میں بیٹھ کر فکر مدینہ کروانے کی کوشش کریں، ڈانٹ ڈپٹ کر نہیں، بالکل نرمی 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 ہے فلاح کامرانی، نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں، ڈوب سکتی نہیں موجوں کی طغیانی میں جس کی کشتی اور محمد کی نگہبانی میں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو گھر میں مدنی انعامات نافذ، ہر گھر اپنے گھر میں مدنی انعامات نافذ کرے کہ بس عورتیں مرد جو حسب حال مدنی انعامات ماشاءاللہ ہمارے مقتدر المدینہ نے شائع کیے ہیں وہ لیں، اور ماں بیٹھ کر فکر مدینہ کرائے، پیار و محبت سے کرتا ہے کہ نہیں، یہ نہیں کرے، پیار و محبت سمجھائیں، نرمی سے سمجھائیں، احساس دلائیں، جنت کی باتیں بتائیں، جہنم سے ڈرانے کی باتیں کریں، خدا کا خوف پیدا کریں۔ ابھی ڈر کر آپ کے سامنے بیٹھ کر لے گا، کل تھوڑی کرے گا، پرسوں تھوڑی کرے گا۔ ہمیں تو سوچ بدلنی ہے، ذہن بدلنا ہے۔ ہاں نماز قضا کرنے کی معاذ اللہ عادت ہو، دیگر گناہ کبیرہ کی عادت ہو، تو جہاں ماں باپ کو سختی کرنے کی اجازت ہے وہاں سختی کرنے سے کون منع کر؟ جہاں شریعت نے آپ کو کہا سختی کرو تو تب کوئی منع بھی کرے گا تو اس کی تھوڑی مانیں گے ہم۔ لیکن ہر کام کی ایک تقسیم ہے کہ کب کس وقت کیا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حکمت عملی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، زبان کی آفتوں سے محفوظ فرمائے۔ غیبت کی تباہ کاریوں کی کتاب کا مطالعہ ایک بار پھر کیجئے، انشاءاللہ تعالی بہت برکتیں نصیب ہوں گی اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا۔ شجرہ پڑھیں انشاءاللہ، کثرت کے ساتھ شجرہ پڑھیں گے، شیطان غالب نہیں آ سکے گا اللہ نے چاہا تو۔ اس میں ایسا شجرہ، اس میں ایسا ورد موجود ہے کہ شیطان ماں لشکر آئے گا مگر ناکام ہو جائے گا، ایسا ورد اس میں موجود ہے۔ شیطان سے لڑائی کہ شیطان کے خلاف جنگ، یہ ہتھیار ایسے لڑنے کا، یہ شیطان کے خلاف لڑنے کے لیے میں آپ کو ہتھیار دے رہا ہوں۔ صبح و شام پڑھیں، پانچوں نماز کے بعد پڑھیں، جو اس پہ اورادہ وضع پڑھیں، میرے رب کی رحمت شامل حال رہی، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی نظر فیض ملتی رہی، انشاءاللہ عز و جل شیطان پر حاوی رہیں گے۔ میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو